نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اتل ما أوحي إليك من الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا صدق الله مولانا العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد عصر اور مغرب کے درمیان کا وقت بہت مختصر ہوتا ہے تو بس چند باتیں عرض کروں گا. میں خطیب مقرر نہیں ہوں، مدرس ہوں. اللہ تعالیٰ صحیح بیان کرنے کی توفیق نصیب فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. ہر مسلمان نے جب کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کے ذریعے سے اقرار ہے ہر مسلمان کی طرف سے کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتا ہوں. میں اللہ کی مانوں گا، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی مانوں گا. میرا اللہ سے تعلق ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہے. میں اللہ سے محبت رکھتا ہوں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہوں. یہ کلمے کا حاصل مطلب ہے. اس کے ذریعے سے یہ اقرار ہے. آج جب اللہ سے کلمے کے ذریعے سے تعلق ہو گیا اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہو گیا تو اب اس تعلق کو مضبوط کرنا ضروری ہے. یہ نہیں کہ بھئی آدمی نیکی کی ایک سطح میں پہنچ کر بس آگے چھٹی کر لے. دنیا میں ہر شخص دنیا کے اعتبار سے، مال و دولت جائیداد کے اعتبار سے ہر شخص ترقی کرنا چاہتا ہے، بڑھنا چاہتا ہے کہ میرے پاس 1000 ہے تو 10,000 ہو، 10 ہے تو 50,000 ہو، 50 ہے تو لاکھ ہو، لاکھ ہے تو 10 لاکھ ہو، 1 کنال ہے تو 10 کنال ہو، 10 ہے تو 100 ہو. اس طرح بڑھنا چاہتا ہے، مال و جائیداد میں بڑھنا چاہتا ہے، دنیا کی چیزوں میں، ساز و سامان میں بڑھنا چاہتا ہے، لیکن نیکی میں بڑھنا نہیں چاہتا، گھٹنا چاہتا ہے. اور عملی طور پر بھی پیچھے کی طرف آتا ہے، آگے تو نہیں چلتا نیکی میں. حالانکہ حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم جن کے ہم نام لیوا ہیں، ان حضرات کی صفات کیا تھیں؟ وہ نیکی میں ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے. ہم نام لیتے ہیں بزرگوں کا، کام نہیں کرتے بزرگوں کے. حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے لیے بہت سے ہمارے نوجوان اظہار کرتے ہیں کہ ہم جان دینے کو تیار ہیں، لیکن اسی جان کے ذریعے اپنے نفس سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے، شیطان سے ہمارا مقابلہ نہیں ہے. نفس اور شیطان کی مانتے ہیں، نیکی میں پیچھے کی طرف چلتے ہیں. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے پیچھے چلنا کامیابی ہے. والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم باحسان. صحابہ، مہاجرین اور انصار، مکہ والے اور مدینہ والے رضی اللہ عنہم، اللہ نے فرمایا وہ کامیاب ہیں اور جنتی ہیں. والذین اتبعوہم باحسان، اور بعد میں وہی کامیاب اور جنتی ہوں گے جو ان صحابہ کرام کی پیروی کریں گے. پیروی کا معنی کیا ہوتا ہے؟ پے کا معنی پاؤں، روی کا معنی چلنا، پاؤں کے پیچھے چلنا. پہلے ایک راستہ چل گیا، اس کے اوپر اللہ والے یہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم چلے، اسی راستے پہ ان کے پیچھے چلتے جاؤ. یہ ہے پیروی. نام لینا عشق صحابہ کا بڑا آسان ہے، عشق رسول کا بڑا آسان ہے. عشق تو یہ ہوتا ہے سرے تسلیم غم ہے جو مزاج یار میں ہے. جو اللہ فرمائے، اللہ تعالیٰ کی جو چاہت ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی جو چاہت ہو،
حضرات صحابہ رضی اللہ عنہم کی جو چاہت ہو، ان کی چاہتوں کے پیچھے چلنا، یہ عشق ہے، یہ پیروی ہے۔ ہمارا حال تو یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص دوسرے کو کہے جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، توجہ کرنا، دوسرے سے کہے جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، اچھا آپ کو میرے سے بڑی محبت ہے؟ اگر بڑی محبت ہے تو مجھے 100 روپے کی 150 روپے کی مٹھائی کھلاؤ۔ نہیں، پیسے تو میں نہیں لگاتا، بڑی محبت ہے آپ سے، اب اسے محبت کریں گے؟ پیسے تو نہیں لگاتا، محبت آپ سے بڑی ہے۔ اللہ زکوٰۃ و عشر کا حکم فرماتے ہیں، کہتے پیسے تو نہیں لگاتے، محبت بڑی ہے۔ یہ کیسی محبت ہے؟ اچھا اب کہتا ہے جی اچھا میرے سے محبت ہے، چلو میری بیٹھک میں مجھے کوئی آدھ گھنٹہ دے دو۔ نہیں جی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، محبت بڑی ہے، ٹائم نہیں ہے میرے پاس، محبت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں 5 نمازوں کے اوقات کے لیے، 5 نمازوں کی ادائیگی کے لیے یہ وقت مجھے دے دو۔ محبت تو ہے، یہ وقت میرے سے نہیں نکلتا، یہ کیسی محبت ہے؟ ایسا نہیں۔ اچھا دوست ناراض ہو جاتا ہے، جی آپ راضی ہو جائیں، جی میں تب راضی ہوں گا کہ آپ میری رضا کی خاطر کھانے پینے کو ذرا لیٹ کر لو، میری رضا کی خاطر کھانے پینے کو ذرا لیٹ کر لو۔ آج مثلاً دوپہر کا کھانا 12 بجے نہیں کھائیں گے، 3 بجے عصر 3 بجے ظہر کو کھائیں گے۔ کیسے محبت تو بڑی ہے، یہ لیٹ میرے سے نہیں ہو سکتی۔ اب اللہ تعالیٰ سے محبت تو ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سحری کے وقت تک کھا لینا اور سحری کے وقت سے غروب تک نہیں کھانا، محبت تو بڑی ہے، یہ روزے میرے سے نہیں ادا ہوتے۔ کیسی محبت ہے؟ سمجھ رہے ہیں یہ محبت کا تقاضا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ فرمائے کھاؤ کھاؤ، اللہ فرمائے نہیں کھاؤ نہیں کھاؤ، اللہ فرمائے ابھی مجھے وقت دو، حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح، اور پھر تمہیں کامیابی اور انعام بھی دوں گا، جنت اور جنت کی نعمتیں۔ کامیابی اور انعام اپنے پاس رکھیں، میرے پاس وقت نہیں ہے۔ مسلمان جو نماز نہیں پڑھتا وہ گویا کہ یہی کہتا ہے اپنے پاس رکھے جنت اور جنت کی نعمتیں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، نماز کا ٹائم۔ اور کئی لوگ نماز پڑھنے آتے ہیں تو پھر ان کا بھی عجیب حال ہوتا ہے، کئی لوگوں کا عجیب حال ہوتا ہے، کیسی نماز پڑھتے ہیں۔ اللہ اذان آ گئی 15 منٹ 20 منٹ پہلے، تو آپ کیا کرتے ہیں؟ ابھی ٹائم بہت ہے، چلا جاؤں گا، ابھی ٹائم بہت، 5 منٹ اور گزر گئے، ابھی ٹائم باقی ہے، 5 منٹ اور گزر گئے، ابھی ٹائم باقی ہے، 5 منٹ تو ہیں۔ بالکل ٹائم جماعت کا ہو گیا، اس وقت بھاگا بھاگا آتا ہے اور بھاگ کیوں نہیں کرتا ہے؟ استنجا بھی ٹھیک نہیں کرتا، استنجا بھی جلدی جلدی نہیں کرتا ہے نا، تو ٹھیک نہیں کرتا۔ آج کل نوجوان کو بڑھاپے سے پہلے نوجوان کو بیماری لگ گئی ہے، اس کا وضو ٹھیک نہیں ٹھہرتا نہیں، تو اب وہ اس کو بیماری لگ گئی ہے۔ کیوں؟ اس لیے موبائل میں گندگیاں دیکھتا ہے، اب موبائل میں گندگیاں دیکھ دیکھ کر جوانی اپنی ایسے ضائع کر رہا ہے جیسے کہ اس کو لکڑی کو دیمک لگتی ہے، اس کی جوانی ایسے ضائع ہو رہی ہے، اور اس کو پتہ بھی چلتا ہے کہ میری جوانی ضائع ہو رہی ہے، میری صحت خراب ہو رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اسے پرواہ نہیں، اور کہتا ہے گندگی تو میں دیکھوں گا۔ اب استنجے کے لیے اتنا ٹائم نہیں ہے، استنجا صاف اچھی طرح کیا یا نہیں کیا، فوراً وضو کیا، جماعت کے لیے بھاگے بھاگے، اسے پہلے کی سنتیں کدھر گئی؟ پہلے کی سنتیں کدھر گئی؟ اگر سنتیں کسی نماز میں نہیں ہیں تو مغرب کی سوا باقی کئی نمازیں تو وہ بھی ہیں جن سے پہلے تحیت المسجد تحیت الوضو ادا ہو سکتی ہے، وہ کدھر گئی؟
میرے پاس جی نماز نفل پڑھنے کا ٹائم نہیں ہے میرے پاس. اچھا اب مولوی کو ٹائم نہیں ہے. کہتے ہیں مولوی بھی اگر نماز لیٹ کرے تو پھر اس پر بھی برستے ہیں, اور اگر نماز ذرا لمبی کرے تو پھر بھی ناراض ہے. میرے پاس ٹائم نہیں ہے, اور مولوی سے نماز لمبی کرتا ہے, صبح کی رات لمبی کرتا ہے, عشاء کو بڑی لمبی کرتا ہے. لیکن یہی نوجوان, اور اگر خدا نہ کرے بوڑھا بھی عادی بن گیا, تو یہ عشاء کی نماز اگر پڑھیں گے بھی صحیح, تو عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد کیا کریں گے؟ بڑی موبائل اس کے پاس ہے, بیٹھ گیا بڑی موبائل پر, لیٹے لیٹے دیکھ رہا ہے یا بیٹھے بیٹھے دیکھ رہا ہے. تو اب 8:15 بجے عشاء کی نماز ہے, تو 9:15 ہو گئے, 10:15 ہو گئے, 11:15 ہو گئے, 12:15 ہو گئے, 1:30 ہو گیا, 2 ہو گیا. یہ موبائل کو ٹائم دیے ہوئے. بیوی کا پتہ ہی کوئی نہیں, بچوں سے باتیں نہیں کر سکتا, ان سے پیار محبت نہیں کر سکتا. اس کے پاس ٹائم نہیں ہے گھر والوں سے باتیں کرنے کے لیے. یہ موبائل اس کی گھر والی ہے, موبائل اس کی اولاد ہے, موبائل ہی اس کا سب کچھ ہے. اس گندگی میں کیسے بڑھ گئے؟ اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ اللہ کو ٹائم دینے کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے, اور موبائل کے لیے گھنٹے گھنٹے ہیں آپ کے پاس. جمعے کی نماز کے لیے آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے. عجیب بات ہے, جمعے کی نماز کے لیے کس وقت آئیں گے؟ جب دیکھیں گے کہ ابھی مولوی صاحب کی تقریر ختم ہو, جب دیکھیں گے کہ ابھی اذان آ رہی ہے, یا ابھی اتنا وقت ہے کہ وہ سنتیں پڑھ سکیں گے, بس اس وقت جمعے کے لیے جائیں گے. آپ نے جمعے کے خطیب سے, امام صاحب سے, عالم دین سے کچھ سنا ہی نہیں, کچھ سنا ہی نہیں. اچھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے. آپ اللہ کے گھر کو, اللہ رسول کی باتوں کو کچھ تو ٹائم دے دیتے, کچھ عقل کرتے. آپ کی اللہ سے محبت بھی, اور آپ اللہ کے گھر میں آنے سے بھاگتے ہیں کہ اللہ کے گھر میں میرے پاس ٹائم نہیں, اللہ کے گھر میں آنے کا ٹائم نہیں ہے. عجیب بات. تو اللہ سے تعلق بڑھانا ہے, اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بڑھانا ہے, نہ کہ گھٹانا ہے, نہ پیچھے ہونا ہے. اب کئی لوگ سمجھتے ہیں کہ جی کیا کریں جی, کلمہ گلے پڑ گیا. اب اگر ہم اس پر اس کلمے کو جواب نہیں دیتے تو کہیں گے کافر ہو گیا. لہذا رہتے تو مسلمان ہیں, کام مسلمانوں والا نہیں کریں گے. رہتے تو مسلمان, کام مسلمانوں والا ہم سے نہیں ہو سکتا. نہ نماز, نہ روزہ, نہ زکوٰۃ, نہ حج, نہ عمرہ, نہ تراویح. رمضان شریف میں نہ تراویح میں لوگ ہمارے کیا کرتے ہیں جی, عجیب حال ہے, اللہ معاف کرے. کون سی کیا کہتے ہیں, اونٹ رے اونٹ, تیری کون سی کل سیدھی ہے, تن ہما داغ داغ تم با کجا نہ ہم. جسم کا ایک حصہ مسلمان کا, دین کا جسم کا ایک حصہ زخمی ہو چکا ہے, تھوڑے پھنسی نکل چکے ہیں, اور خود اس بیمار مسلمان کو بھی اپنی بیماری کا پتہ ہی کوئی نہیں. پتہ ہے تو توجہ ہی نہیں ہے, علاج کی طرف توجہ ہی نہیں. زکام لگ گیا, سر میں درد ہو گیا تو ڈاکٹر سے رجوع کریں گے. روح بیمار ہے تو کسی ڈاکٹر سے رجوع کرنے کی ضرورت نہیں ہے. نئی ویلے میں کوئی ڈاکٹر ہی کوئی نہیں ہے, روح کے علاج کے ڈاکٹر ہی کوئی نہیں ہے, میں کس کے پاس جاؤں؟ اچھا چلو پروا میں چلے جاؤ, مولانا عمر صاحب کے پاس. مولوی مجھے اچھے نہیں لگتے. اچھا آپ کس کے پاس جائیں گے؟ اگر آپ کا جسم بیمار ہو تو آپ کسی نہ کسی قابل اعتماد ماہر ڈاکٹر سے رجوع کرتے ہیں, اور جسے علاج کرتے ہیں اس پر اعتماد کرتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ یہ میرے جسم کا صحیح علاج کرے گا. تو روح کے علاج کے لیے آپ کو کسی ڈاکٹر پر اعتماد ہی نہیں ہوتا. جسم کا علاج نہ کرو تو زیادہ سے زیادہ بیماری جان لے گی. روح کا علاج نہ کریں تو ایمان لے گی.
جان جائے گی تو آدمی شہید تو ہو جائے گا، اگر بیماری کی وجہ سے جان جائے گی تو آدمی شہید تو ہو جائے گا، اور اگر ایمان جائے گا تو پھر آدمی کافر ہو کر اس دنیا سے جا رہا ہوگا، چاہے بہت بڑا ولی اللہ اس کا نماز جنازہ پڑھے، جہنم کا ہمیشہ کا ٹھکانہ ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن ابی کا جنازہ پڑھتے ہیں، تبرک کے لیے اپنی لعاب مبارک دیتے ہیں، اپنا کرتا مبارک دیتے ہیں، بخشا گیا؟ تو بھائی اب اللہ رسول سے تعلق بڑھانے سے ہمارا ایمان بڑھے گا، ہماری روح کی بیماریاں کم یا ختم ہوں گی، اور پھر یہ ہے کہ مرنے کے بعد ہم نے آسمان کی طرف پرواز کرنی ہے، مرنے کے بعد آسمان کی طرف پرواز کرنی ہے۔ ہمارا آپ کا جسم تو قبر میں رہ جائے گا، لیکن روح نے آسمان کی طرف پرواز کرنی ہے۔ اب پرندے کو کچھ کھلایا پلایا جائے اور وہ طاقتور اور صحت والا ہو پھر اڑے گا نا، تو روح کو کچھ غذا دی جائے اور یہ طاقتور اور صحت والا ہو تو پھر ہی اڑے گا، ورنہ کیسے اڑے گا؟ اس کی غذا اور اس کی طاقت کیا ہے؟ وہ ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے سارے احکامات پر عمل، اسی یہ روح طاقتور اور صحت مند رہتی ہے۔ اور جتنا بندہ اللہ کی نافرمانی میں پڑتا ہے اتنا یہ روح مرتی ہے، اتنا یہ روح مرتی ہے۔ تبلیغی جماعت والوں سے آپ لوگوں نے سنا ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر مثل الحی والمیت، ذکر کرنے والا زندے کی مثال ہے اور ذکر نہ کرنے والا مردے کی مثال ہے۔ کیا مطلب ہے؟ یعنی جو ذکر کرتا ہے اس کی روح زندہ ہے، جو ذکر نہیں کرتا اس کی روح مر جاتی ہے، یعنی کمزور ہوتے ہوتے مر جاتی ہے، کمزور ہوتے ہوتے مر جاتی ہے۔ جسم کو غذا نہ ملے، آدمی چاہے کہ میں نہ صبح کا ناشتہ کرتا ہوں، نہ دوپہر کا کھانا کھاتا ہوں، نہ شام کی روٹی کھاتا ہوں، اب یہ ایک دن نہیں کھاتا، دوسرے دن نہیں کھاتا، بھوک ہڑتال کر لیتا ہے، نتیجہ کیا ہوگا؟ مرے گا کہ نہیں مرے گا؟ مرے گا۔ پانی بھی نہیں پیتا، کھانا بھی نہیں کھاتا تو یہ مرے گا۔ روح کو بھی غذا نہیں ملے گی، نہ ہم ذکر کریں گے، نہ ہم قرآن پڑھیں گے، اور نہ ہم نماز پڑھیں گے، اللہ سے تعلق والے اعمال نہیں کریں گے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق والے اعمال نہیں کریں گے، تو نتیجے میں روح مرے گی، روح مرے گی، اس کو غذا نہیں مل رہی، مرے گی۔ اللہ اکبر۔ کافر کو اللہ نے فرمایا اب من کان میتا فاحیناہ، جب تک اس کو اسلام نصیب نہیں ہوا تب تک وہ میت ہے، مردہ ہے۔ اسلام مل گیا تو پھر زندگی آ گئی، فاحیناہ۔ اس لیے ہم مسلمانوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق بہت ضروری ہے۔ نیکی کے جتنے کام اللہ نے فرض کیے، واجب بنائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت موقدہ یا غیر موقدہ یا مستحب بنائے، یہ سب روح کی غذا ہے۔ قرآن شریف کی تلاوت روح کی غذا ہے، ذکر اللہ روح کی غذا ہے، نماز روح کی غذا ہے۔ یہ آپ کو پتہ نا آسمان سے ملی ہے، ویسے پہلے تھی، آج نماز کی 2 رکعتیں تھیں بس، معراج کی رات 5 نمازیں ملی ہیں، اور جو رکعتیں ہم کو معلوم ہیں اتنی رکعتوں کے ساتھ ملی ہیں۔ یہ ہمیں آسمان پر کیوں ملی، زمین پر کیوں نہیں ملی، اور ساری شریعت ہی آسمان سے آئی ہے، اس لیے کہ جسم زمین سے بنا ہے، روح عالم بالا سے آئی ہے، اوپر سے آئی ہے۔ جو زمین سے بنا اس کی غذا زمین سے ہے، جو عالم بالا سے بنا اس کی غذا عالم بالا سے آئی ہے۔ تو جو آسمان سے وحی کے ذریعے سے اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی باتیں پہنچی ہیں،
یہ سب روح کی غذا ہیں۔ اللہ سے تعلق بڑھتا ہے، تین باتیں اہم ہیں جن سے تعلق بڑھتا ہے۔ ایک قرآن شریف کی تلاوت، دوسرا ذکر اللہ، تیسرا نماز کا اہتمام اور پابندی۔ اس کے ذریعے سے اللہ سے تعلق بڑھتا ہے۔ جو 21 پارے کی پہلی آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے یہی تین اعمال بیان کر۔ حضرت تھانوی رحمہ اللہ فرماتے ہیں رمضان المبارک میں ان تین اعمال کا خاص اہتمام کرو، اور خاص کر کے اعتکاف والے ان تین کا خاص اہتمام کریں۔ قرآن کی تلاوت، ذکر اللہ، نماز قائم کرنا۔ اتل ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ پیغام مختصر ہے، کیا کیا باتیں بیان کی ہیں۔ ہمارے محترم بزرگ علماء موجود ہیں، کیا کروں بے شرم بن کے باتیں کر رہا ہوں، اللہ رحم فرمائے۔ تو یہ تین باتوں کا اہتمام کریں اللہ سے تعلق بڑھانے کے لیے۔ کون سی تین باتیں؟ قرآن شریف کی تلاوت، ذکر اللہ، نماز کا اہتمام کریں گے انشاءاللہ۔ قرآن شریف کی تلاوت، جس نے ناظرے پڑھا ہوا ہے، ایج پڑھا ہوا ہے وہ تو ماشاءاللہ، جس نے ناظرے پڑھا ہوا ہے وہ اگر وہ بھی روزانہ کی کچھ نہ کچھ تلاوت کیا کرے۔ جس نے ناظرے نہیں پڑھا ہوا، چاہے اس کے بعد سفید بھی ہو گئے ہیں، وہ اب سے پڑھنا شروع کرے۔ زندگی کے ختم تک اگر نہ سیکھا تو بھی اللہ سیکھنے والوں میں شامل فرما لے گا، سیکھنے والوں میں شامل فرما لے گا کہ یہ بھی قرآن پڑھنے والوں میں سے ہے۔ آدمی کی نیت پر دار و مدار ہے نا، سیکھنا شروع کیا تو نیت یہ ہے کہ میں سیکھ کے ہی رہوں گا انشاءاللہ۔ تو جب نیت یہ ہے تو اللہ تعالیٰ بھی نیت پر فیصلے فرماتے ہیں۔ ان کو بھائی حافظوں اور قاریوں میں اور قرآن نازل پڑھنے والوں میں ان کو بھی شامل کرو، جو الف با کی پہلی تختی پڑھتا تھا، چل ان کو بھی شامل کرو۔ اگر آدمی اس دنیا سے چلا گیا، اس لیے قرآن شریف سے ہر مسلمان کا تعلق ہونا چاہیے۔ آج ہمارے گھروں میں قرآن شریف غلاف میں لپیٹ کے رکھ تو دیا گیا ہے، ہماری زنانہ نہیں پڑھتی۔ کیوں نہیں پڑھتی؟ بھائی اپنی عورتوں کو ہم بولیں، اپنی بیٹیوں کو ہم بتائیں کہ بھائی قرآن شریف پڑھنے کے لیے آیا ہے، برکت کے لیے رکھنے کے لیے نہیں آیا۔ جب گھر میں قرآن شریف کی تلاوت ہوگی، یہ پکی بات ہے کہ وہاں جنات اور شیاطین نہیں آئیں گے۔ ہمارے مسلمان بھائی کئی آتے ہیں شکایتیں کرنے، جی ہمارے گھر میں تعویذ ہو گئی، ہمارے گھر پہ جنات نے حملہ کر دیا ہے۔ کیوں یہ حملہ کرتے ہیں؟ وہاں قرآن شریف ہے ہی نہیں۔ قرآن شریف کا غلاف میں لپٹا ہوا جسم ہے، اس کی تلاوت ہے ہی نہیں۔ تلاوت نہیں ہے تو شیاطین کیسے نہ آئیں، جنات کیسے نہ آئیں؟ یہ ہم پر تعویذ ہو گئے ہیں جی، مہربانی کرو۔ قرآن پڑھنے والوں پر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے یہ چیزیں حملہ نہیں کریں گی۔ سورہ بقرہ جس گھر میں پڑھی جائے وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ سورہ بقرہ وہاں سے جنات بھاگ جاتے ہیں۔ آیت الکرسی گھر میں پڑھی جائے تو وہاں شیطان نہیں آتا، ابلیس جو جنات کا بڑا ہے وہ نہیں آتا۔ چھوٹے کیسے آ سکتے ہیں؟ وہ نہیں آتا۔ پھر گھر میں ہم داخل ہوتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور دایاں پاؤں پہلے داخل کرتے ہوئے داخل نہیں ہوتے، بسم اللہ پڑھ کے داخل نہیں ہوتے۔ دار والوں کو السلام علیکم تو ہم کرتے ہی نہیں ہیں۔ ہمارے کئی ساتھی کہتے ہیں یہ غیرت کے خلاف ہے کہ اپنی بیویوں کو عورتوں کو جو ہے نا السلام علیکم بولیں، یہ غیرت کے خلاف ہے۔ غیرت کس میں پڑ گیا ہے پتہ نہیں۔ دین میں غیرت ہے، دین کی تعلیمات میں غیرت ہے۔ اس لیے جب گھر جایا کرو تو پہلے دایاں پاؤں رکھا کرو، پھر بایاں رکھا کرو، اور دایاں رکھنے سے پہلے بھی بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو۔ جب آدمی بسم اللہ پڑھ کے گھر میں داخل ہوتا ہے،
بسم اللہ پڑھ کے دروازے بند کرتا ہے تو شیطان، اور بسم اللہ پڑھ کے کھانا کھاتا ہے تو شیطان دوسرے شیاطین کو کہتا ہے لا مبیت لکم ولا طعام، ادھر نہ تمہارا ٹھکانہ ہے نہ تمہیں کھانا ملے گا، اس گھر میں نہ ٹھکانہ ہے نہ کھانا ہے، کچھ نہیں تمہیں نہیں ملے گا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت بسم اللہ نہیں پڑھی اور کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھ لی تو شیطان شیاطین سے کہتا ہے ٹھکانہ مل گیا، ٹھکانہ مل گیا۔ اور اگر نہ داخل ہوتے وقت بسم اللہ پڑھی اور نہ کھانا کھاتے وقت بسم اللہ پڑھی، پھر شیطان کیا کرے، کھانا بھی مل گیا ٹھکانہ بھی مل گیا، رات کا ٹھکانہ بھی، یہ چیزیں پڑھ رہا ہوں۔ ہاں تو یہ ان باتوں پر ہمارا عمل نہیں، صبح شام کی دعائیں ہم نہیں پڑھتے، ان دعاؤں سے بھی اللہ سے رابطہ ہو جاتا ہے، اللہ سے تعلق بڑھتا ہے۔ صبح شام کی دعائیں پڑھو، صبح کو شام کو 3 بار آیت الکرسی پڑھو، 3 بار قل هو اللہ، قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس پڑھو، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دعائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 3 بار۔ اللہم بک اصبحنا، صبح کو اللہم بک اصبحنا وبک امسینا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، یہ صبح کو اللہم بک امسینا وبک اصبحنا وبک نحیا وبک نموت والیک النشور، یہ شام کو پڑھو۔ تبلیغ میں چلا لگاؤ نہیں، چلے کا ٹائم نہیں ہے ہمارے پاس، 5 نمازوں کے لیے ٹائم نہیں ہے، چلے کے لیے ٹائم کدھر سے؟ کوئی ٹائم ہوتا نہیں ہے، نکالا جاتا ہے بھائی۔ دنیا کے کام، آپ دکان چلا رہے ہیں، اسی دوران پتہ چل گیا کہ آپ کا خدا نخواستہ آپ کا دوست فوت ہو گیا، آپ کا کوئی رشتہ دار فوت ہو گیا، بولو آپ دکان پر بیٹھے رہتے ہیں، آپ دکان کو بند کر دیتے ہیں کہ جی دوست فوت ہو گیا، رشتہ دار فوت ہو گیا، اس کے جنازے میں جانا ہے۔ آپ نے ایک مخلوق کو خوش کرنے کے لیے، ایک مخلوق سے تعلق کی وجہ سے دکان بند کی، خالق سے تعلق کے لیے کیوں نہ دکان بند کی؟ نماز کے لیے نہیں آتے کیوں نہ دکان بند کی؟ کاروبار وہاں رکاوٹ ہے، کہتے ہیں جی ادھر تو کچھ فائدہ معلوم ہوتا ہے، ادھر کوئی فائدہ نہیں معلوم ہوتا۔ اللہ، ادھر کا فائدہ نقدی ہے اور عارضی ہے، محض دوستانہ صورت میں ہے، رشتہ دار کی صورت میں ہے، وہ بھی ٹھیک ہے، دوستانہ ہے، لیکن ادھر کا فائدہ قبر اور حشر میں سامنے آئے گا، قبر اور حشر میں سامنے آئے گا۔ اور کلمہ پڑھ لیا تو ہمارا قبر حشر پر بھی تو ایمان آئے نا کہ قبر میں عذاب بھی ہے، ثواب بھی ہے، حساب بھی ہونا ہے، حشر میں سارا حساب کتاب ہونا ہے۔ پتہ ہے کیا حساب کتاب ہونا ہے؟ قبر میں تو تقریباً اکثر آدمیوں کو یاد ہے کہ فرشتے آ کے پوچھتے ہیں تیرا رب کون ہے، تیرا دین کیا ہے، تیرا نبی کون ہے۔ اللہ سے، دین سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق ہوگا تو ہم بتا سکیں گے میرا رب اللہ ہے، میرا نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میرا دین اسلام ہے۔ تعلق ہوگا تو بتا سکیں گے، ورنہ اگر سبق کی طرح رٹے لگاؤ ربی اللہ دین الاسلام نبی محمد، اسے نہیں آئے گا، اسے نہیں آئے گا، اسے نہیں آئے گا۔ اللہ رسول اور دین سے تعلق سے آئے گا، وہاں پھر کسی کے رستے لگوانے کی، یہاں سے کسی کے رستے لگوا کے بھیجنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ، اور میدان حشر میں آن عمرہ فیما افنا، عمر کہاں خرچ کر آیا، کہاں لگا کے آیا، بتا، ساری عمر بتا کہاں لگا کے آیا، یہ جوانی سے لے کر موت تک۔ ان شبابی فیما ابلا، جوانی کا خصوصاً بتا، یہ جوانی تم نے کہاں لگائی، بڑی قیمتی جوانی تھی، اس لیے تو اس کا علیحدہ سے سوال ہوگا۔ وان مالی من این اکتسبہ، مال کہاں سے کمایا تھا، حلال جگہ سے یا حرام جگہ سے، چوری ڈاکے کے ساتھ دوسرے کا مال لپیٹ کر یا کیسے، حلال طریقے سے۔
اللہ تعالیٰ کو پتا ہے، لیکن ہمارے آپ پر اتمام حجت ہوگا، اس لیے فیما انفقوا، مال کہاں خرچ کیا تھا؟ جائز جگہوں میں، نیکی کی جگہوں میں یا گناہ کی جگہوں میں؟ وماذا عمل بما علم، جتنا علم تھا عمل کتنا کیا؟ یہ 5 سوال ہونے ہیں، اور پھر 5 سوالوں کی تیاری ہم نے کرنی ہے۔ اللہ سے تعلق بنانے کے لیے کیا؟ قرآن شریف کی تلاوت کرو۔ وہ عرض کر رہا تھا کہ جس نے ناظرہ نہیں پڑھا وہ ابھی سے پڑھنا شروع کرے، اور ذکر اللہ، تسبیحاں لے لو، تسبیحات، یہ جو گانے والی تسبیح ہوتی ہے یہ لے لو، چاہے کسی نے داڑھی رکھی ہوئی کسی نے نہیں رکھی ہوئی، یہ تسبیح لے لو اور اپنے دل میں لازم کرو کہ ضرور تسبیح رکھوں گا، اور پھر اس تسبیح پر پڑھتے رہو۔ کسی وقت اپنے کام میں لگو گے، چلو اس وقت جیب میں رکھ لو، پھر تسبیح کو ہاتھ میں پکڑ لو جب تھوڑی سی فراغت ہو جائے، اپنا کام بھی کرتے رہو، تسبیح بھی پڑھتے رہو۔ اس طرح سے اللہ کے ساتھ تعلق بڑھے گا، ذکر اللہ ہوگا تو اللہ بھی یاد کریں گے بندے کو۔ کیا فاذکرونی اذکرکم، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ سے تعلق، ادھر سے بھی کال ہے ادھر سے بھی کال ہے، فاذکرونی اذکرکم۔ آدمی دوستی لگاتا ہے تو دوست کو فون کیا کرتا ہے نا، میسج کیے کرتے ہیں، آج کل فون کرتے ہیں، میسج کرتے ہیں۔ تو اللہ سے تعلق بنانے کے لیے کیا ہے؟ ذکر اللہ، اللہ کو یاد کرو۔ ساری کائنات کی روح ہے ذکر اللہ، جس وقت کل کائنات میں اللہ کی یاد ختم ہو جائے گی قیامت آ جائے گی۔ جب ساری کائنات کی روح ذکر اللہ ہے تو اس کائنات کی روح بھی ذکر اللہ ہے۔ سر سے لے کر پاؤں تک جو یہ چھوٹی سی کائنات اللہ نے ہمیں دی ہے، اس کی روح بھی ذکر اللہ ہے۔ اللہ کو یاد کریں، سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، کلمہ شریف، درود شریف، استغفار، یہ پڑھتے رہیں۔ اگر آپ بہت مصروف بھی ہیں تو بھی ہاتھ میں تسبیح رکھیں، یہ تسبیح آپ کو یاد دلائے گی اچھا کوئی ذکر کرنا۔ کئی لوگ تو یہ سوچ کر کے تسبیح لینے سے لوگ کیا کہیں گے جی، اپنے لوگوں کے لیے تھوڑا رکھنی ہے، یہ تو اللہ کے لیے رکھنی ہے۔ اور لوگ کہتے ہیں، کہتے رہیں، جو زیادہ مسجد کا ہاتھی بن جاتا ہے لوگ اس پر نہیں باتیں کرتے، اور اگر آپ زیادہ سنت کے تابع بن جائیں، دین پر زیادہ چلنے لگ جائیں، ہاں بڑا آ گیا حاجی، بڑا آ گیا نمازی، بڑا قاضی بن گیا جی، بڑا سوپر بن گیا جی، بڑا ملوانا بن گیا، یہ باتیں کرتے نہیں تو پھر آپ دین کو سارے کو چھوڑ دیں گے، سنت کو چھوڑ دیں گے، کیا مسجد کو چھوڑ دیں گے؟ اس لیے تسبیح بھی نہ چھوڑو۔ ہر عمل اس کے لیے حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ہر عمل، ہر نیکی پہلے دکھاوا ہوتا ہے، پھر عادت بنتی ہے، پھر عبادت بنتی ہے۔ تو دکھاوا ہو کرتے رہو، غافل رہنے سے دکھاوے کا ذکر اللہ بھی بہتر ہے۔ غافل رہنے سے کرتا رہے آدمی، اللہ اکبر۔ آدمی دوست کو کال کرتے ہوئے اسے یاد کرتا ہے تو وہ دوست خوش ہو جاتا ہے کہ جی میرے دوست نے مجھے یاد کیا، کال کی۔ میسج آ جاتا ہے تو خوش ہو جاتا ہے، دوست نے میسج کیا ہے، مجھے یاد کیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کتنے خوش ہوتے ہیں کہ میرے بندے نے مجھے یاد کیا ہے۔ تو اللہ کو خوش نہیں کرنا ہے۔ تیسری چیز نماز، اس کی پابندی۔ میں کہا کرتا ہوں، ایک حدیث ہے، جو بندے نماز نہیں پڑھتے، کبھی وضو بھی نہیں کرتے، وہ فکر کریں اپنی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک کل کی کل انسانیت میدان حشر میں جمع ہوگی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو کیسے پہچانیں گے؟
ہم چاہتے ہیں کہ ہمیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم آخرت میں پہچان لیں. چاہتے ہیں نا؟ چاہتے ہیں نا. اچھا تو آپ کیسے پہچانیں گے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میں اس طرح پہچانوں گا کہ میرے امتی جو وضو کرتے ہیں، چہرہ دھوتے ہیں، بازو دھوتے ہیں، پاؤں دھوتے ہیں، ان کا چہرہ چمکتا ہوگا، ہاتھ بازو چمکتے ہوں گے اور پاؤں چمکتے ہوں گے. اب جس نے کبھی وضو نہیں کیا، اس نے نماز ہی نہیں پڑھی، تو وضو کے بغیر یہ چمک، یہ روشنی وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کدھر سے دکھائے گا؟ قرآن شریف میں ہے مومنین آگے چلے جائیں گے، منافقین پیچھے رہ جائیں گے. منافقین کے پاس روشنی نہیں ہوگی، مومنین کے پاس روشنی ہوگی. منافقین مومنین کو آواز دیں گے ذرا ٹھہرو، نقتبس من نورکم، تمہاری روشنی میں ہم نے بھی چلنا ہے. تو مومنین منافقین کو کہیں گے ارجعوا وراءکم فالتمسوا نورا، پیچھے کو جاؤ، جدھر سے ہم روشنی لے کے آئے ادھر سے تم روشنی لے کے آؤ. اور مومنین کہاں سے روشنی لے کے گئے؟ دنیا سے. منافقین کے لیے واپسی ہونی نہیں ہے تو ان کو روشنی ملنی نہیں ہے. تو جس نے وضو نہ کیا، نماز نہ پڑھی، اگر اس سے بھی روشنی نہ ملی تو پھر کیا ہوگا؟ کیا ہوگا؟ یہ چمک دمک نہ ہوئی تو پھر کیا ہوگا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیسے پہچانیں گے کہ میرا امتی ہے؟ یہ تین کام. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی تعلق مضبوط کرنا ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے تعلق دو باتوں کے ذریعے سے ہوتا ہے. ایک اتباع سنت کی اتباع. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جس انداز کی تھی، آپ کا اٹھنا، آپ کا سونا، آپ کا چلنا، آپ کا بیٹھنا، آپ کا لیٹنا، آپ کا دن، آپ کی رات، یہ جیسی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی تھی، سنت کے مطابق ہم اپنی ویسی زندگی گزاریں، اپنی زندگی بنائیں. لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة، بہترین نمونہ ہمیں مل گیا. اس بہترین نمونے کو دیکھ کے ہم اپنی زندگی کو اس نمونے کے مطابق چیک کرتے جائیں. میری ذات ویسی ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی، میرا دین ویسا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، میرا گھر باہر ویسا ہے جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا، میری نماز روزہ، میری زکوٰۃ حج، میرے اعمال، میرا اٹھنا بیٹھنا، سونا جاگنا، رونا ہنسنا، خوشی غمی، شادی غم، میرا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا ہے یا نہیں. ایک کتاب ہے حضرت داستہ بلہی سے عارفی رحمہ اللہ کی، اس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اس میں اسوہ لکھا ہوا ہے، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. بس اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو چیک کرتے جائیں. اللہ. اور پھر جب جہاں جہاں نمونہ نہ ملے وہاں نمونہ ملاتے جائیں، یعنی اپنی کمی دور کرتے جائیں. حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ کا حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب دامت برکاتہم نے لکھا ہے کہ حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ حج کو تشریف لے گئے، پھر مدینہ منورہ کی حاضری نصیب ہوئی، اور جب واپسی کر رہے تھے تو واپسی کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر حاضری دی اور عرض کیا یا رسول اللہ، کاش کہ ہم مدینہ طیبہ کے باشندے ہوتے تو آپ کے پاس رہتے اور حاضری دیتے رہتے، لیکن ہم تو ہندوستان کے باشندے ہیں اور آپ ہماری واپسی ہیں، اے کاش کہ ہم مدینہ کے باشندے ہوتے. تو حضرت مولانا تقی عثمانی سے دامت برکاتہم فرماتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے جواب ملا
کیا جواب میں محمد شفیع، جواب میرا محمد شفیع جو میری سنت کا پیروکار ہے وہ میرے سے دور ہے تو نزدیک ہے، اور جو میری سنت کا پیروکار نہیں وہ میرے نزدیک ہے تو بھی دور ہے۔ سمجھ آئیے آپ کو کچھ؟ ہاں سنت اللہ، ایک سنت کی سوا، دوسرا کثرت درود شریف، درود شریف کی کثرت۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو ہمارا درود شریف نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش فرماتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کی حدیث ہے، وہ فرماتے ہیں کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مسلمان امتی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پڑھتا ہے تو اللہ کا فرشتہ اس امتی کا درود شریف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارکہ پر اس طرح پیش کرتا ہے کہ عرض کرتا ہے یا رسول اللہ فلاں کے بیٹے فلاں نے آپ پر درود السلام پڑھا ہے۔ ہمارا اور ہمارے باپ کا نام لیا جاتا ہے، فلاں کے بیٹے فلاں نے درود شریف پڑھا ہے آپ پر، سمجھے؟ تو یہ بھی گویا کال مل جاتی ہے اور میسج ہو جاتا ہے، تعلق بن جاتا ہے۔ درود شریف کی ایک حدیث پاک میں نے پڑھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے جو بندہ 1000 دفعہ اور خصوصاً جمعے کے دن 1000 دفعہ درود شریف روزانہ پڑھا کرے، خصوصاً جمعے کے دن، اللہ اس کو اس وقت تک موت نہیں دیں گے جب تک اس کو ان آنکھوں سے جنت کا ٹھکانہ یہی نہ دکھائیں گے۔ اور علماء نے اس کی وضاحت یوں لکھی ہے کہ جب روح نکل رہی ہوگی جنت کا نظارہ سامنے کر دیا جائے گا کہ اے نبی کا عاشق امتی یہ تیری جنت ہے۔ روح نہیں نکلی ہوگی، نکل رہی ہوگی اور اس وقت سامنے آ جائے گا یہ تیری جنت ہے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن سب سے زیادہ میرے نزدیک بیٹھک کے اعتبار سے یعنی میرے ساتھ بیٹھنے کے اعتبار سے سب سے زیادہ نزدیک وہ ہوگا جو سب سے زیادہ درود شریف پڑھتا ہوگا۔ ان اقربهم منی مجلسا یوم القیامت اکثرهم علی الصلاۃ۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شفاعت کی بشارت بھی دی ہے، کثرت سے درود شریف پڑھیں گے حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے، اور ہر امتی چاہتا ہے کہ میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں۔ دو سہارے ہیں، ایک اللہ کی رحمت کا اور دوسرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت یوں ملتی ہے۔ میں نے سادے انداز سے آپ کے پاس گفتگو کی ہے، کیا کروں جی، ٹائم اس طرح سے شارٹ ہے، تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ہم ایسے اعمال کر کے اپنا تعلق زیادہ مضبوط کریں گے، میں بھی انشاءاللہ کروں گا۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔